الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے اور احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہم تمام کو اپنے نام اور اپنی نسبت پر حاضری کی اور جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے جمع ہونے کو، حاضر ہونے کو اور ہماری اس مختصر سی نشست کو اللہ قبول فرمائے اور ہم تمام کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، اور مالک کریم ہم تمام کو قبر کے لیے اور آخرت کے لیے اسے نجات کا ذریعہ اور آرام کا سامان بنا دے۔ مسلسل 2-3 ہفتوں سے لگاتار جو باتیں چل رہی ہے وہ جن اور شیاطین کے تعلق سے باتیں چل رہی ہے، جس میں جنات کے پوری کہانی، اس کے قرآن میں جو نام بیان ہوئے ہیں ان ناموں کے ساتھ الگ الگ جو ان کے کام ہیں، کیسے اس کے اثرات ہوتے ہیں، پھر کیسے اس سے نپٹنا ہے، کیا اس کا علاج ہے، کیا طریقہ ہے، ان تمام چیزوں پر باتیں چل رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہے۔ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور بات کریں گے کہ خاص طور سے مکان، دکان یا کسی بھی پراپرٹی سے پریشان کن جنات کو کیسے بھگایا جائے، پریشان کن جنات کو بھگانے کا طریقہ کیا ہے، اس تعلق سے آج بات کریں گے۔ اس سے پہلے 2-3 بات مختصر میں عرض کریں کہ بڑے غور سے آپ سمجھیے، دھیان دے کر کے، کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں سب سے اچھا ہم انسانوں کو پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے سب سے اچھی چیزیں بھی ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ نے آنکھ، کان، دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، تمام چیزیں ہمیں عطا فرمائی اور ہمیں خوبصورت بھی بنایا، بہترین بھی بنایا، اور ہمارے اندر سمجھ دی کہ ہم ہر اچھی چیز کو پسند بھی کرتے ہیں اور ہر اچھی چیز کو اپناتے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں کھانا ہو تو اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، پہننا ہو تو اچھا پہنتے ہیں، دوا علاج کرانی ہو تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں سب سے عظیم اور سب سے اچھا کلام اللہ یعنی قرآن مجید ہم سبوں کو عطا فرمایا، اور وہ دنیا کی سب سے عظیم اور سب سے اچھی اور سب سے اہم کتاب ہے۔ ہمیں اس کو بھی پڑھنا چاہیے، اور اس کو پڑھنے کے لیے بھی ہمیں اچھے سے اچھا انتظام کرنا چاہیے، سمجھنا اور سیکھنا چاہیے۔ جس طریقے سے دنیا کی تعلیم، دنیا کے کسی کام، دنیا کے کسی غرض میں ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ چیز اچھی سے اچھی ہو، ویسے ہی اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کو اور ہمیں قرآن بھی اچھے سے اچھا پڑھنے آنا چاہیے۔ ہماری جو اپنی زبان ہے اردو، وہ بھی ہمیں اچھی سے اچھی طرح معلوم ہو، تاکہ ہم کسی کتاب کو پڑھ سکے، سمجھ سکے، قرآن کو جان سکے، احادیث کو جان سکے۔ آج ہم اچھا پڑھنا نہیں جانتے، اچھا لکھنا نہیں جانتے، اور ہم نے اچھائی کی کوشش نہیں کی، اس لیے آج ہر طریقے سے ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہر طریقے سے ہمیں دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ایک بات سمجھیے مثال سے، یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہر انسان حافظ ہی بنے یا ہر انسان عالم ہی بنے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہر انسان کا مسلمان بننا تو ضروری ہے نا، ہر انسان کا ایمان والا بننا یہ تو ضروری ہے۔ ہمارے جو بچے ہیں ان کو قرآن اگر جتنا پڑھنا آتا ہے اتنا تو صحیح پڑھنے آنا چاہیے، جتنی اردو پڑھنا جانتی ہیں آپ اتنا اردو تو صحیح پڑھنے آنا چاہیے، قرآن کی تلاوت تو صحیح ہونی چاہیے تاکہ آپ نماز اچھی طرح سے پڑھ سکے، اپنے دیگر جو مسائل ہے اس کو آپ حل کر سکے اور سمجھ سکے۔ ایک بات مثال سے سمجھیے، ہمارے گھروں میں گاڑی ہے، بائک ہے، تو کیا جو بھی ہمارے یہاں ڈرائیوری سیکھتا ہے کیا سب کو روڈ پہ جا کے پبلک کی گاڑی چلانی پڑتی ہے؟ یا ہر کوئی اگر اچھا ڈرائیور بنے گا تو وہ گاڑی ہی چلائے گا؟ بھئی اپنی گاڑی چلانے کے لیے بھی تو اچھا ڈرائیور ہونا ضروری ہے، اگر خود اچھے ڈرائیور نہیں ہوں گے تو اپنی گاڑی بھی تو نہیں چلا پائیں گے، تو اپنے آپ کے لیے بھی تو اچھا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہر کوئی اسکول میں پڑھ رہا ہے یا کالج میں پڑھ رہا ہے تو کیا ہر کوئی پروفیسر ہی بن رہا ہے، ہر کوئی ٹیچر یا ماسٹر ہی بن رہا ہے؟ نہیں، لیکن آدمی خود کا پڑھا ہوا ہے تو خود کا حساب تو کر پا رہا ہے، خود کی چیزوں کی دیکھ بھال تو خود سے کر پا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن اور حدیث اور نورانی قاعدہ اور الف با یا جو ضروری چیزیں ہماری بنیادی تعلیم ہے یہ ہم اچھی جگہ سے حاصل کریں، اچھے لوگوں سے پڑھائیں اور اچھے لوگوں سے سکھائیں۔ جس طریقے سے آج ہماری دنیا، ہم لوگ اسکول کے رنگ ریلیوں میں بھٹک گئے کہ جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول کا بس اچھا ہے یا اسکول میں بھیڑ بہت ہے یا اسکول کی سجاوٹ بہت اچھی ہے
تو بہت اچھی جگہ ہوگی۔ ایسے ہی ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ نورانی قاعدہ پڑھانے والے یا الف با پڑھانے والے یا دینیات پڑھانے والے یہاں بھی جہاں خوب دکھانے کی چیز ہے تو وہ بڑی اچھی جگہ ہے، وہاں بڑی اچھی پڑھائی ہوتی ہے، وہاں فیس بھی لگتا ہے تو دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہاں ڈریس کوڈ بھی ہے، اور وہاں وہ یونیفارم بھی ہے، اور وہاں مینٹیننس بھی ہے۔ یہ سمجھ کر کے بچے کو دینا شروع کر دیا، بھیجنا شروع کر دیا۔ ہم ایک بار تحقیق نہیں کرتے کہ وہاں پڑھانے والے لوگ کیسے ہیں، کیا پڑھانے والے لوگ خود دیندار ہیں بھی، خود اچھے دین کے ماہر ہیں، خود اچھی طرح سے قرآن و حدیث کو جانتے بھی ہیں یا نہیں، یا تھوڑا سا بس اس کی شکل دیکھی اور اس کے پیچھے پڑ گئے اور اپنے بچوں کو بھی دے دیا اور اپنے پیسے کو بھی دے دیا، اور پتہ چلا کہ چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد نہ تو بچوں کے اندر کوئی تربیت آئی، نہ ہی بچوں کو کچھ پڑھنا لکھنا آیا۔ وہ جو شروعات کی 2-4 چیزیں تھی خالی رٹا دینے کی اور یاد کرا دینے کی، جس کو سمجھ کر کے آپ نے سمجھا تھا کہ یہاں بڑی اچھی تعلیم ہوتی ہے، بس وہی خوابوں کی دنیا میں رہ گئے اور بچے کا وقت بھی برباد ہو گیا۔ اب بچہ دوبارہ مکتب اور مدرسے گیا بھی نہیں اور آپ کے پیسے بھی برباد ہو گئے۔ تو اچھی جگہ کا انتخاب کریں، اچھے لوگوں کا انتخاب کریں، اور شروعات سے بچے کو اچھا بنائیں، اچھی تعلیم دیں۔ مثال کے طور پر آپ کے گود میں اگر بچہ ہے یا آپ کا چھوٹا بچہ ہے تو آپ شروعات سے اس کی غذا کا خیال کرتے ہیں کہ اسے کیا کھلانا ہے، کیا پلانا ہے۔ آپ شروعات سے ہی اسے ایک اچھے دودھ کی ضرورت ہے تو آپ اسے کوئی بھی دودھ نہیں پلا دیتے، اسے شروعات میں اسے ایک اچھے کھانے کی ضرورت ہے تو کوئی الٹا سیدھا کھانا آپ نہیں کھلا سکتے۔ شروعات میں اس کے لیے الگ الگ نمبر کے پاؤڈر بنائے گئے ہیں تو آپ اس نمبر کے پاؤڈر اسے دیتے ہیں، کوئی دوسرا پاؤڈر نہیں دیتے ہیں، تاکہ شروعات سے بچہ صحت مند ہو، شروعات سے اچھا ہو، اس کی نشو و نما صحیح طریقے سے ہو سکے۔ تو ایسے ہی دین ہے، ایسے ہی قرآن ہے، ایسے ہی احادیث ہے اور ایسے ہی دعائیں ہیں۔ اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے اور پڑھا ہے تو پھر ہم اس سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں اور فائدہ ہوتا ہے، اگر نہیں اٹھا پاتے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آج بتاتے ہیں ہم لوگ بھائی یہ دعا پڑھ لو، قرآن کی آیتیں پڑھ لو، فلاں جگہ سے یہ کام کر لو، پریشانی سے بچ جاؤ گے، چھٹکارا مل جائے گا، چاہے شیاطین کی پریشانی ہے، جناتوں کی پریشانی ہے، نظر کی پریشانی ہے، کچھ بھی مسئلہ ہے حل ہو جائے گا۔ تو حال یہ کہ آتا ہی نہیں ہے۔ شروعات کے جو دن ہمارے پاس تھے ان دنوں کو تو ہم نے قدر نہیں کیا، جہاں تہاں یوں ہی گزار دیے، بچوں کو جس سے من میں آیا اس سے پڑھوا لیے، نتیجہ یہ کہ خود کچھ آتا نہیں ہے۔ تو اس بات کی فکر کرے کہ صحیح تعلیم دے، صحیح جگہ سے دے اور صحیح لوگوں سے دے، اور تعلیم بس یوں ہی نہیں دے، جیسے ہر چیز میں پیسے خرچ کرتے ہیں، دین میں اور دین کی تعلیم میں پیسے خرچہ کریں اور دل کھول کے خرچہ کریں۔ یہ آپ کی دین اور ایمان دونوں کے لیے ضروری ہے اور شرط ہے۔ آپ دین اور ایمان کے لیے پیسے خرچ نہیں کر رہے ہیں اور گناہ کے کاموں میں اور گناہ کی چیزوں میں دنیا بھر کا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں بات آج اسی سلسلے کی فکر کر رہا ہوں، تو اس میں آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کسی بھی جگہ سے جہاں پہ ہم رہتے ہوں یا ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو، کاروبار ہو، دکان ہو، مکان ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اور اگر ایسی جگہوں میں یہ محسوس ہوتا ہو کہ جنوں کا اثر ہے یا کوئی عاصبی اثر ہے تو پھر اس کو کیسے بھگایا جائے، اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے، اس تعلق سے ہم بات کریں گے۔ بہت غور سے، بہت دھیان سے سمجھیے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ کسی گھر میں جن موجود ہے یا وہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں تو انہیں آپ ان طریقوں سے بھگا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ان کو بھگایا جا سکتا ہے جو اب میں بتا رہا ہوں، نیچے جو آگے میں عرض کر رہا ہوں، ان طریقوں سے آپ اس سے بھگا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جن جگہ پر اس طریقے کے حرکات کی شک معلوم ہو کہ ایسی حرکتیں وہاں پر ہے تو بہتر ہوگا کہ صرف ایک آدمی، ایک شخص کے بجائے لوگوں کی ایک جماعت، یعنی 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی، 2 سے زیادہ افراد وہاں جائیں اور جا کر کے یہ دعا پڑھیں۔ وہ دعا ابھی میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں، وہ دعا پڑھیں اور اس طریقے سے کام کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ جائیں وہ لوگ ہمت والے ہوں، ڈرنے والے ڈرپوک قسم کے نہیں، ہمت والے ہوں کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں، انہیں اللہ کے کلام پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے اور مکمل یقین ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں جنوں پر اور شیطانوں پر اس کا سخت اثر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ان کے کچھ طریقے ہیں، کچھ دعائیں ہیں، ترکیب ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ سلسلہ وار ابھی 1-2 ہفتے اور چلے گا۔ بہت پریشانی تھی لوگوں کو اور بہت یہ سب لوگ میرے پاس پہنچ رہے عشاء بعد 12 بجے 2 بجے، جب نہ تب۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود جان لیجئے، خود سیکھ لیجئے، اپنا بھوت اپنے بھگائیے، کیوں کسی کو پریشان کرے رات کے وقت میں۔ تو آج میں 4 ترکیب اور 4 طریقے سے دعاؤں کا اہتمام میں آپ کو بتا رہا ہوں، آیات سے اور دعاؤں سے۔ آپ اگر ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ 2-4 لوگوں کے ساتھ اس جگہ اور اس گھر کو جائیں اور 3 دن تک کئی بار زور سے وہاں جا کر کے یہ الفاظ کہیں،
ہے نا، یہ دعا پڑھیں. ٹھیک ہے. الفاظ کیا ہیں یہ پہلے بھی بتائے جا چکے ہیں، پہلے ہفتے میں یہ الفاظ گزر چکے ہیں، وہاں سکھایا گیا تھا. میں نے بار بار عرض کیا کہ مکمل سیریز اب چل رہی ہے ہماری. پہلے آنکھوں پہ میں نے مکمل باتیں کی، پھر اب جو ہے جن اور شیطان کے تعلق سے. تو کہیں پر سے کچھ سن کر کے آدھی ادھوری جانکاری نہ لیں اور آدھا ادھورا نہ سیکھیں. یا تو مکمل جو ہر اجتماع میں موجود ہیں انہیں ٹھیک ہے، جو نہیں ہے تو پھر گروپ میں موجود ہے، چینل پہ موجود ہے. اب جائیں وہاں جا کے سب کو سنیں اور سب کو سمجھیں، پھر اپنی بیماری کو بھی پکڑیں کہ کیا آپ کے اندر وہ چیزیں ہے، اور اگر ہے تو پھر اس کے علاج کو بھی سمجھیں. ایسا نہیں ہے، میں بیماری بھی مکمل بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور پھر علاج بھی مکمل بتا رہا ہوں. اور ابھی 1-2 ہفتے اور ایسے آئیں گے جن ہفتوں میں میں صرف اس کے اثرات اور اس کی بیماری بتاؤں گا، اور پھر 1 ہفتے میں صرف علاج بتاؤں گا، مکمل علاج ہی علاج. ابھی تو دونوں ملا کر کے بتاتے ہیں، پھر بعد میں الگ الگ بھی بتائیں گے ہم. تو وہاں جائیں اور جا کر کے یہ الفاظ کے ساتھ وہاں پہ بولیں، پڑھیں اور گزارش کریں. وہ الفاظ کیا ہے پہلے بھی میں نے اس کو اجتماع میں بیان کیا تھا، پڑھ کے سنایا تھا. وہ الفاظ یہ ہیں: اناشدکم بالعہد الذی اخذہ علیکم. ہجے میں سمجھیے اور یاد کیجیے. اناشدکم بالعہد الذی اخذہ علیکم سلیمان ان تخرجوا وترحلوا من بیتنا. اناشدکم اللہ ان تخرجوا ولا تؤذوا احدا. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں حضرت سلیمان کے عہد و پیمان کو یاد دلا کر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں. یہ جنوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے. اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں سے چلے جائیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک عہد ہے، یہ ایک پیمان ہے جو جن کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ ہے. تو یہ اسے یاد دلائیں اور اسے بتائیں. تو ٹھیک ہے، تو اس کو اپنایا جا سکتا ہے، اور جو کچھ بتایا جائے، جیسے بتایا جائے، اسے پورے دھیان سے، پوری توجہ کے ساتھ کریں. انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی معاملہ نہیں ہوگا. یہ ایک ترکیب ہے. دوسری یہ ہے کہ پہلی ترکیب کو کر لینے کے بعد پھر بھی اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ جن ابھی بھی ہے، اچھا وہ کیسے محسوس ہوگا اب اس پہ میں بات نہیں کروں گا، چونکہ پچھلے ہفتے میں یہ بات ہو چکی ہے کہ اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں، کیا کیا علامتیں ہیں جن سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، ان علامتوں سے، ان نشانیوں سے کہ جن آپ کے گھر میں، آپ کے آس پاس میں ہے یا نہیں ہے. تو وہ آپ پیچھے جا کر کے سنیں اور سمجھیں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. لیکن اگر آپ کو پھر بھی محسوس ہو کہ جن ابھی گھر میں موجود ہے، تو 5 لیٹر سے بھرا ہوا برتن، یعنی 4-5 لیٹر 3 لیٹر کا بڑا برتن لیں، اس میں پانی بھر لیں اور پہلے وضو کریں. پھر وضو کرنے کے بعد اپنے داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پانی کے اندر ڈالیں. بڑے غور سے سمجھیے. 5 لیٹر کے آس پاس پانی کا برتن لیں، پہلے آپ وضو کر لیں. وضو کرنے کے بعد داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پانی کے اندر ڈالیں. پھر اپنے منہ کو برتن سے قریب میں لائیں. یہ نہیں کہ برتن کہیں ہو خود کہیں ہو، قریب میں رکھیں تاکہ برتن منہ سے تھوڑا قریب ہو جائے. اس کے بعد جو ہے دعا پڑھیں. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ امسینا، اگر شام کا وقت ہے تو، اور اگر صبح کا وقت میں اگر کر رہے ہیں تو بسم اللہ اصبحنا. اس کے بعد پھر دعا آگے پڑھیں: باللہ الذی لیس منہ شیء ممتنع وبعزت اللہ التی لا ترام ولا تزام ولسلطان اللہ المنیع نحتجب وباسمائہ الحسنى كلها اعوذ من الابالسۃ ومن شر شیاطین الانس والجن ومن شر كل معلن او مسر ومن شر ما يخرج باللیل ويكمن بالنہار ويكمن باللیل ويخرج بالنہار. ٹھیک ہے. ومن شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ابلیس وجنودہ ومن شر كل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. اعوذ باللہ بما استعاذ به موسیٰ وعیسیٰ وابراہیم الذی وفى ومن شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ابلیس وجنودہ ومن شر ما یبغی. یہ دعا ہے. اس دعا کو ہاتھ شہادت کی انگلی برتن میں ڈال کر کے یہ دعا پڑھیں. اگر یہ دعا صبح کو پڑھتے ہیں تو اصبحنا بولنا ہے شروع میں، اور اگر شام کو پڑھتے ہیں تو امسینا کہنا ہے. اور پھر پانی کا ہلکا ہلکا گھروں میں چھڑکاؤ کر دیں، سب جگہ پر اس کو چھڑک دیں، چھینٹے مار دیں. اگر کوئی مریض ہے جن کے اوپر اثر ہو تو پھر اس کو پلائیں، نہلائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی اور جنات سے چھٹکارا مل جائے گا. یہ کام کریں، خود کریں، کتابوں میں موجود ہے.
اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں اور بھی طریقے ہیں جو گزشتہ کے اجتماع میں گزشتہ کے ریکارڈنگ میں موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو دیکھیں، سنیں اور سمجھیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو یہ کوئی میری خاص ترکیب میری اپنی نہیں ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کتاب کی ساری باتیں ہیں جو موجود ہیں، جو لکھی ہوئی ہیں، آپ ان کا استعمال کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ دوسری ترکیب ہو گئی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے، تیسری ترکیب آپ سمجھ لیں جن کو بھگانے کی، کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ یہ پہلے بھی بتائی جا چکی ہے یہ بات، آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی کے بعد سورہ صافات 23واں پارہ میں سورہ یاسین کے بعد والی جو سورت ہے، جہاں سے سورہ یاسین ختم ہوتی ہے، اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ صافات ہے۔ اس سورہ صافات کی پہلی 10 آیت کی تلاوت کریں، پہلی 10 آیت کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، پھر اس کا رقیہ کریں، یعنی اس کو پانی پر دم کر دیں، پڑھ دیں، پانی کو پھونک دیں۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من كل شیطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب۔ یہاں تک 10 آیت بنتی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی سی آیت ہے، بہت چھوٹی آیت ہے سورہ صافات کی۔ وہ چھوٹی چھوٹی 10 آیتیں ہیں، وہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر سورہ صافات کی ان 10 آیتوں کو پڑھیں، تلاوت کریں اور اس کو پانی کے اوپر دم کر دیں۔ پھر پانی کو پورے گھر میں، دکان میں، چھت پر، دیواروں پر، فرش پر، فرنیچر کے نیچے، کھڑکیوں میں، دروازوں کے اندر اور باہر، کپڑوں میں، بستروں میں، الماریوں میں، گدیوں میں، ٹھیک ہے، تکیوں میں، کاروں میں، کاروبار کی چیزوں میں، وغیرہ وغیرہ، جہاں پر بھی آپ کو دقت محسوس ہوتی ہے ہر جگہ پر ہلکا ہلکا چھینٹا مار دیں۔ دھلائی نہیں کرنا ہے، گدے کو تکیے کو بھیگا بھیگا کے خراب نہیں کرنا ہے، ہلکا ہلکا چھینٹا مار دینا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ پہلے تو آیت الکرسی اور سورہ صافات کی 10 آیت پڑھ کے پانی بنا لیں، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہر جگہ اس کا چھڑکاؤ کر دیں، انشاءاللہ جن اس جگہ سے چلا جائے گا اور آپ کی جگہ محفوظ ہو جائے گی۔ یہ بات کتاب میں طریقہ لکھا ہوا ہے، وہیں سے میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں۔ یہ ہو گئی 3 ترکیب، اور ایک اور بتاتا ہوں پھر باتیں مکمل، ٹھیک ہے، بہت غور سے سمجھیے، وقت بھی ہوا جا رہا ہے۔ چوتھی ترکیب یہ ہے کہ بہت غور سے سمجھیے، دھیان سے ایک دم۔ چوتھی ترکیب یہ ہے کہ گھر میں کثرت سے اذان دیا کریں، کثرت سے اذان دیا کریں۔ آج ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ گھر میں نماز ہی نہیں ہوتی تو اذان بھی نہیں ہوتی ہے، اذان بھی نہیں دیتے ہیں، اور یوں بھی اذان نہیں دیتے ہیں، جبکہ اذان بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے علاوہ مصیبت یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اذان کے وقت میں ٹی وی بھی چالو ہوتا ہے، سب کا موبائل بھی چالو ہوتا ہے، سب موبائل میں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، نہ تو کوئی اب ٹی وی کو بند کرتا ہے اذان کے وقت میں، نہ ہی موبائل کو بند کرتا ہے۔ شروعات میں یہ فیشن تھا کہ چلو اذان ہو رہی ہے تو ٹی وی بند کر دو، آواز میوٹ کر دو، اب یہ سب ختم ہو گیا۔ اب گناہ کرتے کرتے دل اتنا سیاہ ہو گیا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اذان ہو رہی ہے، اگل بغل میں لوگ گالیاں بول رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، لوگ موبائلوں میں بری سے بری اور گندی سے گندی چیز دیکھ رہے ہیں، اور کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ وہ آواز بند کرتے ہیں نہ آنکھیں بند کرتے ہیں۔ کیوں نہیں شیطان حملہ کرے گا اور کیوں نہیں جنات حملہ کرے گا؟ تو ایک یہ کہ کثرت سے گھر میں اذان دیا کریں، دھیرے دھیرے دے، اتنا نہ چلائیں کہ پورے محلے کی اذان ہو جائے، آپ اپنے گھر کی اذان دیا کریں اگر آپ کو لگے کہ پریشانی ہے گھر میں تو۔ اس کے علاوہ یوں تو روزانہ گھر میں قرآن اور سورہ بقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے، لیکن اگر نہیں روزانہ کر پاتے ہیں تو ہر 3 دن میں ایک بار سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، یا کم سے کم سورہ بقرہ کا جو آڈیو ہے، سورہ بقرہ کی جو تلاوت ہے، جس موبائل اور ٹی وی سے گناہ کی تمام چیزیں دیکھتے اور کرتے ہیں، اس موبائل کے ذریعے سے سورہ بقرہ کی تلاوت کو اور آڈیو کو خوب لگاتار بجائیں اور سنیں، خوب بجائیں، خوب سنیں، آواز کے ساتھ بجائیں، آواز کے ساتھ سنیں۔ گناہ کے کام کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، صحیح چیز کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ پڑھنے یا پڑھوانے کا اہتمام کریں، اس سے آپ کی حفاظت میں رہیں گے، آپ کا گھر حفاظت میں رہے گا، آپ کے گھر کے بچے اور لوگ حفاظت میں رہیں گے۔ اور یاد رکھیں یہ طریقہ اس وقت کام آئے گا جبکہ مسئلہ صرف جنات کا ہو۔ اگر اس کا تعلق سحر سے ہے، کالا جادو سے ہے، کسی کے کیے کرائے سے ہے،
تو آپ کو پانی کے اوپر مکمل رقیہ پڑھ کر کے یعنی مکمل دعائیں پڑھ کر کے گھر اور دکان میں اس کو اسپرے کرنا ہوگا، چھینٹنا ہوگا۔ وہ مکمل رقیہ کیا ہے وہ پہلے بھی بتائی جا چکی ہے۔ ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے، وہ پہلے کی چیزوں کو ملا کر کے آپ سنیے گا اور یاد کیجئے گا اور اکٹھا کیجئے گا، اور نہیں تو بہت جلد میں آگے کے ایک ہفتے میں، جیسا میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آگے کے ایک آنے والے کسی ہفتے میں صرف علاج پہ میں بات کروں گا، صرف دعاؤں پر ہی میں بات کروں گا، جہاں دعا ہی دعا آپ کو بتائی جائے گی اور سکھائی جائے گی۔ آپ اس کو بہت غور سے، بہت دھیان سے سنیں، سمجھیں، یاد کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ پاکی اور صفائی کا پورا دھیان رکھیں، اپنے دل کو بھی صاف رکھیں، من کو بھی صاف رکھیں، اللہ کے کلام پر بھروسہ رکھیں۔ جو مسنون دعائیں صبح و شام کی ہے، بار بار اس کی تلقین کی جا رہی ہے، آپ اس کو خوب پڑھیں، عادت بنائیں، اس کو یاد کریں اور بچوں کو یاد کر کے چھوڑ نہیں دیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو پڑھنے کا عادی بنائیں، ہے نا۔ معوذتین، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، آیت الکرسی، یاسین، ان تمام چیزوں کو خوب پڑھا کریں، ان کا معمول بنائیں۔ استغفار پڑھنے کے لیے آپ سے کہا گیا تھا، استغفار پڑھیں، پہلا کلمہ کا ذکر کریں، اسی طریقے سے درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اگر آپ پاک صاف رہتے ہیں، صحیح طریقے سے تمام عمل کو کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ان تمام جنوں اور شیطانوں کے اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ موسم کی بیماری اور موسم کی چیزیں یہ ہوتی رہیں گی، اس کے لیے تدبیریں ہیں، اس کے لیے دوائیں ہیں۔ جو ہلکی سے ہلکی چیز ہے وہ آپ کم سے کم لیں اور صحت مند رہیں۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم تمام کے جان و مال کی، عزت و آبرو کی اور بال بچوں کی صحت و تندرستی کی، ہر چیز کی حفاظت فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، پاکی اور صفائی کا پورا دھیان رکھیں اور خیال رکھیں۔ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کی دقتوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آج پریشانی یہ ہے کہ میں پچھلے ہفتے یہ عرض کیا تھا کہ جنات اور شیطان بیچارہ صرف بدنام ہے کہ جناتی اثر ہو گیا ہے اور شیطانی اثر ہو گیا ہے، لیکن جناتی اور شیطانی اثر سے زیادہ ابھی کے ٹائم میں جو اثر ہوتا ہے اس اثر کا نام ہے ساسو اثر، اور اس اثر کا نام ہے جٹھانی یا دیورانی اثر، جو زیادہ ہو رہا ہے آج کل۔ وہ بیچارہ شیطان بھی شرماتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ میری بدنامی ہو رہی ہے، میرے نام کے پہ جیسے یہاں لوگ کمائی ہو رہی ہے، اور اثر کچھ اور ہے۔ وہ لوگ لڑائی کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، دل میں من مٹاؤ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہیں کا غصہ کہیں نکلتا ہے شیطان اور بھوت کی شکل میں۔ ایسا نہیں ہے، تو آپس کے ماحول کو بھی اچھا بنائیں، پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہر کسی کے اپنے دائرے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، ہر کسی کے اپنے حقوق ہیں اور ہر کسی کا اپنا دائرہ ہے۔ کوئی کسی کے حقوق کو چھیننے کی کوشش نہ کرے، کوئی کسی کے حقوق پہ قبضہ نہ کرے۔ اگر ماں کے حقوق کو چھڑواتی ہے تو بیوی بھی ذمہ دار ہے، اس کو بھی جواب دینا پڑے گا، وہ بھی کبھی سکون سے نہیں رہ سکتی۔ اگر ماں بیوی کے حقوق کو دبانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ بھی جیسے کبھی خوش نہیں رہ سکتی اور اس کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ بہن اگر چاہتی ہے کہ وہ بھابھی کے حقوق کو جیسے دبا دے تو یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب پریشانی یہ ہے کہ ایک مرد کس کے حقوق کو سمجھے، کس کو نہ سمجھے، ہر طریقے سے مجبور ہوتا ہے انسان۔ تو ان تمام چیزوں کو بڑے باریکی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے حقوق پہ قائم رہیں، پیار اور محبت کے ساتھ رہیں۔ ہر چیز اور ہر پریشانی سے انشاءاللہ نجات رہے گی۔ پیار محبت کے ساتھ جب نہیں رہیں گے تو یوں ہی قسم قسم کی پریشانی اور تباہی آئے گی، اور لوگ ہر کسی کو شیطان اور جنات کا نام دے کر کے، اور پھر کچھ لوگ مکاری کرتے رہیں گے اور کچھ لوگ پریشان ہوتے رہیں گے۔ تو یہ مکاری بھی نہیں ہونی چاہیے اور دوسروں کو پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر پھر بھی ہوتی ہے تو اسی کے لیے میں مکمل سیریز پر باتیں کر رہا ہوں، اور اب تک کئی ہفتے باتیں ہو چکی۔ خود سے سمجھیے اور دیکھیے کہ شیطانی اثر ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو خود سے دعا پڑھیے اور اس کو اتاریے اور جھاڑیے۔ آپ بھی خوش رہیے اور ہم بھی خوش رہیں، ہے نا، ورنہ پھر آپ بھی پریشان اور راتوں رات لوگ مجھے بھی پریشان کرتے ہیں۔